کا خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اخیر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی اور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے اور خاص صورتوں میں سے ہے۔ اس کا دائرہ 10ویں پارے سے شروع ہو کر 11ویں پارے میں ختم ہوتا ہے۔ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ توبہ کے 10ویں پارے سے ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنا قانون اور اپنا ایک آفاقی قانون ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتاب اللہ میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ اس دن سے ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں حرمت و تعظیم والے، 4 مہینے ذالک الدین القیم، اور یہی ستھرا اور پاکیزہ اور مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، لیکن مشرکین سے جنگ و جدال کی جب باری آئے تو جیسے دوسرے مہینوں کے تمام دنوں میں مشرکین سے جنگ و جدال کرتے رہے، ان مہینوں میں بھی جنگ و جدال کرنے کی اجازت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے اس آیت مقدسہ کا مرادی معنی مختصراً جو ہم نے بیان کیا۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، اس آیت کریمہ کے نزول کا مقصد کیا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، تو پھر قرآن مجید نے ہمیں کیوں بتایا؟ قرآن مجید تو ہمیں وہ باتیں بتاتا ہے جو ہم جانتے نہیں یا جس کے بارے میں ہمیں شک ہو۔ اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ ایک بچہ بھی کہے گا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، دن اور تاریخ کے بارے میں وہ نہ جانے لیکن سال کے 12 مہینوں کے بارے میں تو ہر ایک جانتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں کیوں بیان کیا اور قرآن مجید کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں،
کہ ہم اسے سن لیں اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ قرآن مجید ھدی للناس ھدی للمتقین، قرآن مجید کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا ہے، تو اس میں بھی ہدایت موجود ہے۔ تو اس میں کس طرح سے ہدایت موجود ہے؟ پس منظر اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اس زمانے تک اور قیامت تک کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تر لوگوں کے لیے سال کے 12 مہینے تو تھے، اور یہ مہینے تھے بھی انہی ناموں سے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ تو یہ جو مہینے ہیں نا، پھر اس کے بعد رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذو الحجہ، یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں یہ شروع دنوں سے تھے۔ تو پھر قرآن مجید کے اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے قرآن مجید کا کہ شروع زمانے سے سال کے 12 مہینے تو رہے، لیکن جب زمانہ جاہلیت آیا، یعنی وہ دور آیا جو دور انبیاء کرام کے دور سے خالی تھا، اسے کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قریب کا دور ہے۔ قریباً 500 یا 550 سال کا جو یہ دور ہے، اسے کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ اس میں جس قدر برائی ہوئی، اس زمین میں اتنی برائی کسی زمانے کے کسی وقت میں نہیں ہوئی تھی۔ خود قرآن مجید نے کہا کہ اس زمانے میں لوگ انتہائی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ پیارے حبیب تمہاری آمد سے قبل لوگ انتہائی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انسان کی گمراہی کے لیے اور اس کی انتہا کیا ہوگی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے والا ہو گیا تھا۔ کوئی جانور اگر خوبصورت لگتا اسے خدا بنا لیتا، سورج چاند اسے پیارے لگتے، سورج چاند اسے مضبوط و طاقتور لگتے، اس کی پوجا شروع کر دیتا۔ آگ اسے جلانے والی محسوس ہوتی، طاقتور ہے تو اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ تو انسان کی مت ماری گئی، اس کا ذہن ختم ہو گیا، اور اس کی عقیدت ہر طاقتور چیز کے سامنے سجدے کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو یہ انسان کی عقیدے کے لحاظ سے انتہائی پسماندگی کا دور تھا۔ تو جس دور میں انسان کی عبادت اور عقائد کے لحاظ سے خرابی ہوئی، وہیں ان تمام چیزوں میں بھی خرابی ہوئی۔ سال کے 12 مہینے تمام لوگ جانتے تھے، اور ان سال کے 12 مہینوں میں حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 متواتر ہیں اور ایک الگ ہے۔ 3 متواتر کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں۔ اور الگ کون ہے؟ وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ الگ ہے۔ تو 2 باتیں تو اس زمانے میں بھی ایک جیسی ہیں اور اس زمانے میں بھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی سال کے 12 مہینے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے تھے۔ ان حرمت والے مہینوں میں وہ بہت ڈرا کرتے تھے، جنگ و جدال سے اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے، اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے سے، قتل و غارت گری سے ہر زمانے میں ان مہینوں میں رکا کرتے تھے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے اکثر لوگوں کا معاملہ، ان کے لیے گزر اوقات کے ذرائع یہی تھے، یا تو وہ قتل و غارت گری کریں، یا وہ ڈاکہ زنی کریں، چوری کریں، چھینا جھپٹی کریں، یہی ان کے لیے کسب مال کا ذریعہ تھا، یہی ان کے لیے پیٹ کمانے کا اور پیٹ بھرنے کا ذریعہ تھا۔ اسی کے ذریعے سے وہ خود بھی کھاتے، اپنے بچوں کو کھلاتے، یا پھر شکار کرتے تھے۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ تینوں مہینے ایک ساتھ آتے، جو حرمت والے مہینے ہوتے، جب یہ ایک ساتھ آتے، تو ان کے درمیان میں یہ بات تھی کہ وہ حرمت والے مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے، بہت تعظیم کیا کرتے۔ اچھا، یہ حرمت والے مہینے اس زمانے میں، انہیں حرمت والے مہینے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اس کا مقصد تھا وہ تو بعد میں اسلام نے بھی بتایا۔ اس کا مقصد ایک یہ تھا کہ اس زمانے میں بھی لوگ حج کرنے آتے تھے، بیت اللہ حج کرنے آتے تھے، اگرچہ ان کے حج کا طریقہ الگ تھا، مناسک حج ان کے الگ تھے، لیکن بیت اللہ اس زمانے میں بھی ایک مبارک گھر تصور کیا جاتا تھا، ایک مرکز کی حیثیت تھا، اور لوگ دور دراز سے، اکراف و اطراف سے عبادت کرنے کے لیے، عبادت کرنے، حج کرنے کے لیے آتے، اگرچہ ان کے حج کا طریقہ الگ تھا، جو قرآن مجید نے بھی مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا ہے۔ تو حج کے لیے 1 مہینہ آنے میں لگتا، اور 1 مہینہ جانے میں لگتا، اور 1 مہینہ حج کے ایام کے پورے کرنے میں لگتا۔ تو اسی وجہ سے یہ 3 مہینے رکھے گئے محترم، کہ
یہ مہینہ یہ تعظیم کے مہینے شروع ہوں لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جب حرمت والا ہو جائے تو لوگ جب دور اطراف سے حج کرنے کے لیے چلیں، سفر کریں تو راستے پر امن رہیں، تاکہ وہ امن و سلامتی کے ساتھ بیت اللہ پہنچ جائیں۔ اب جب وہ حج کر لیں، ایک مہینے حج کر لیں، عبادات کر لیں، اپنے انداز میں جو خرید و فروخت کرنا ہے وہ کر لیں، تو پھر اس کے بعد اب ایک مہینہ تو جانے میں لگتا ہے۔ اس وجہ سے محرم کا مہینہ بھی تعظیم کے لیے رکھا گیا، اور پھر ذوالحجہ چونکہ یہ حج کا مہینہ ہے تو ان کے نزدیک یہ بھی تعظیم کا مہینہ تھا۔ تو اس وجہ سے یہ 3 مہینے حرمت والے زمانے جاہلیت میں بھی تھے، اس لیے کہ ان 3 مہینوں میں حج کے لیے آنا جانا ہوتا اور حج ہوتا تھا۔ ایک بات، پھر اس کے بعد الگ جو مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ، یہ حرمت والا کیوں تھا کہ ان 3 مہینوں میں تو حرمت والے مہینے، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ان 3 مہینوں میں وہ حج کرتے تھے، اور رجب کا الگ مہینہ وہ حرمت والا اس وجہ سے ہوا کہ اس میں وہ عمرہ ادا کرتے تھے، عمرہ کے لیے چلتے تھے۔ تو عمرہ کے لیے چلیں تو اس کے لیے بھی امن و سلامتی چاہیے، راستوں کا پرامن ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ان کے نزدیک یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ ان حرمت والے مہینوں میں وہ جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتے، انہیں چھوڑ دیتے کہ مہینہ گزرے گا پھر ان سے معاملات کیے جائیں گے، جنگ و جدال چھوڑ دیتے، قتل و غارت گیری چھوڑ دیتے تھے۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ ان کا تو سلسلہ چلتا ہی قتل و غارت گیری سے تھا، ڈاکہ زنی سے ہی تھا، چوری چکاری سے ہی تھا، ان کا تو معاملہ زمانہ جاہلیت، وہ تو جنگل کا ہی قانون تھا نا۔ ہر طاقتور کمزور کو پٹخنے میں ہوتا، کمزور کو اسے دبانے میں لگا ہوتا، تو اس زمانے میں ان کی تو گزرانی اسی سے ہوتی تھی۔ تو اب وہ کیا کریں جناب، ایک ساتھ جب 3 مہینے حرمت والے آ جاتے تو ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا۔ تو انہوں نے اس کا ایک حل نکالا۔ اب عرب کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب حرمت والے مہینوں میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہاں اس کا ایک ہیلا ہو سکتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کو دوسرے مہینے سے تبدیل کر دیں۔ اب ہوتا یہ کہ ان میں سے اگر کسی کو کسی سے لڑنا ہو، کوئی جنگ کا معاملہ ہو، کسی سے بدلہ لینا ہو، کسی کو قتل کرنا ہو، کسی بڑے کو، تو وہ اعلان کر دیتے جناب اس سال محرم کا مہینہ ہمارے لیے حرمت والا نہیں ہوگا، صفر کا مہینہ ہمارے لیے حرمت والا ہوگا۔ تو جب یہ بات ہو جاتی، یہ اعلان ہو جاتا، اور یہ اعلان کب ہوتا؟ یہ حج کے موسم میں ہی ایک جو بڑا سردار ہوتا وہ کھڑے ہوتا اور وہ اعلان کرتا کہ اس سال ہم نے محرم کے مہینے کو حرمت والا ختم کر دیا ہے، صفر کا مہینہ جو محرم کے بعد صفر کا مہینہ ہے وہ حرمت والا ہے۔ اب پھر اگر صفر کا مہینہ، یعنی جب آپ نے محرم کو صفر بنا دیا تو اب صفر محرم ہو گیا نا۔ اب جب وہ محرم کا مہینہ آتا پھر ان کے کام مزید اور بننے ہوتے، تو وہ کہتے اس مرتبہ ہم نے محرم کو پھر آگے منتقل کر دیا۔ اس طرح ہر حرمت والا مہینہ پورے سال میں مختلف مہینوں سے منتقل ہوتا رہتا تھا۔ اب اس کام کا آغاز سب سے پہلے کس نے کیا؟ محدثین اور مفسرین نے بیان کیا۔ امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، اور امام مظہری نے بھی لکھا، امام بغوی نے بھی اس کو اپنی سند سے روایت کیا کہ اس میں کئی نام آتے ہیں۔ نعیم بن ثعلبہ کا نام آتا ہے، قلثم کا نام آتا ہے، اور ایک اور شخص ہے عمر بن لحی، اس کا نام سر فہرست آتا ہے۔ عمر بن لحی عرب کا بہت دانشور آدمی تھا، بہت ہی عقل مند آدمی تھا، اور اثر و رسوخ رکھنے والا تھا، اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا۔ تو عمر بن لحی وہ بیت اللہ میں کھڑا ہوتا، ذوالحجہ کے موقع پر بیت اللہ میں کھڑا ہوتا، اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان کرتا کہ لوگوں سن لو، میں وہ ہوں جس کی بات سنی جاتی ہے، لوگوں سن لو، میں وہ ہوں جس کے دعوے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کی بات کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، اور جس کے سامنے کسی کو کھڑے ہونے کی تاب نہیں ہے، میں وہ ہوں۔ جب وہ اپنی بڑائی بیان کر دیتا، اپنی طاقت کا اظہار کر دیتا، تو پھر وہ کہتا کہ اس سال محرم کو میں نے صفر بنا دیا ہے، صفر کو میں نے محرم بنا دیا۔ تو جب یہ کہہ دیا جاتا تو لوگ اپنے اسلحہ اتار دیتے کہ جناب اب یہ مہینہ، اگلا مہینہ تو محرم کا نہیں، اب تو وہ صفر کا ہے نا، لہذا اب ہم نے اپنے اسلحے چلا لینے ہیں۔ لہذا وہ اپنے اسلحے ساتھ رکھ لیتے، اور پھر قتل و غارت گیری کا سلسلہ ہوتا، اور پھر جب یہ مہینہ ختم ہوتا
اور پھر محرم کا مہینہ آتا جو ان کا بنایا ہوا مہینہ ہے وہ آتا، اگر کام باقی ہوتا تو پھر اسے مزید آگے کر دیتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا اور یہ پورے حرمت والے مہینے پورے سال میں گھومتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اب یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو اگر آپ پورے سال گھمائیں، ایک مہینے کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو پوری عبادت آگے پیچھے ہو جائے نا۔ اگر آپ نے شعبان کو رمضان اور رمضان کو شعبان کر دیا تو پوری عبادت تو ختم ہو گئی نا۔ مطلب یہ ہوا کہ شعبان میں آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور جو روزہ رکھنے کا مہینہ اس میں آپ عید کر رہے ہیں۔ اور پھر صرف روزہ اور عید کی تو بات نہیں ہے، عید ہے، بقرعید ہے، اعتکاف ہے، ساری عبادات اس میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو سال کے مہینے اور اس کے ایام ہیں یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ موتی کی طرح پروئے گئے ہیں، تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ ان میں سے ایک دانہ اگر نکل جائے گا تو تمام دانے بے ترتیب ہو جائیں گے۔ تو وہ اسی طرح کرتے، اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی۔ اچھا یہ آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن لحی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ عمر بن لحی، اس کا یہ کام تھا، اس نے سب سے پہلے یہ طریقہ ایجاد کیا، یہ ہیلہ ایجاد کیا۔ اس کا ایک کام یہ برا کام تھا، دوسرا برا کام یہ تھا، چونکہ یہ تاجر تھا، یہ ملک شام گیا، اس نے ملک شام میں دیکھا، زمانہ جاہلیت میں جب ملک شام گیا وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اسے یہ کام بڑا پسند آیا۔ اس نے کہا شام انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں کے لوگ غلط کام تھوڑی کریں گے۔ جیسے آج اگر عرب میں کوئی کام ہو تو ہمیں کہا جاتا جناب عرب والے تو اللہ والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، وہاں کے لوگ غلط کام تھوڑے ہی کریں گے۔ تو آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ غلط کام کون کر رہے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، ہمارے عقائد کا مرکز نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ، یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، مکہ اور مدینہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، عقیدے کا مرکز نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ جو تھا نا عمر بن لحی، اس نے دیکھا شام کے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو اسے کام اچھا لگا، اور ذہن میں بات آئی یہ شام تو انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں تو سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام آئے اور یہاں تشریف فرما ہے، مدفون ہیں، لہذا یہاں کے لوگ غلط کام تو نہیں کریں گے، لہذا وہاں سے ایک بت اٹھا کر لے آئے۔ اس کا نام حبل تھا، اس نے لا کر بیت اللہ میں رکھ دیا۔ تو لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میں انبیاء کی سرزمین سے لایا ہوں اور یہی ان کا سب سے بڑا خدا ہے، لہذا جب ان کا خدا وہاں موجود ہے تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارا خدا ہے، آج سے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو اس نے سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں اسی شخص نے کیا، عمر بن لحی نے۔ عرب میں بت پرستی کا آغاز سب سے پہلا کرنے والا عمر بن لحی تھا۔ تو اب اس کے دو کام ہو گئے جو برے تھے۔ ایک کام تو اس نے حرمت والے مہینوں میں تبدیلی کی، جو ہیلہ سازی کی، ایک برا کام تھا، اور دوسرا برا کام اس نے یہ کیا، دوسرا گناہ کا کام اس نے یہ کیا کہ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کروانے والا، بت پرستی کرنے والا یہی شخص تھا۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، رأیت عمر بن لحی عمر بن عامر، میں نے عمر بن عامر کو دیکھا دوزخ میں، یجر قصبہ فی النار، وہ اپنی اتڑیاں آگ میں لپیٹ رہا ہے، اپنی اتڑیوں کو لے کر چل رہا ہے۔ پھر کہا وکان اول من سیب السائبہ، اور اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا۔ تو یہ شخص سب سے پہلا شخص تھا جس نے حرمت والے مہینوں میں رد و بدل کا آغاز کیا، اور سب سے پہلا یہ شخص تھا جس نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا۔ تو اس کا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خواب میں دیکھا دوزخ میں، اور آپ نے فرمایا میں نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی اتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اب ان قانون میں اگر رد و بدل کر دیا جائے تو تمام عبادات دائیں بائیں ہو جائے، تمام عبادات اپنی جگہ سے ہٹ جائے نا۔ اگر درمیان سے ایک مہینہ جو رجب کا ہے اسے شعبان کر دیا جائے تو پھر جو رجب کے احوال ہیں، جو رجب کے مختلف خاص ایام ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ پھر جو شعبان کا مہینہ اگر رمضان کا کر دیا جائے تو اس کا بھی معاملہ یہ ہوگا۔ تو عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا، اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا
آخری حج سے پہلے آپ نے جو حج فرمایا، آخری حج سے پہلے جو حج کا مہینہ تھا، اس مہینے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے امیر حج مقرر کیا تھا۔ تمام محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا کہ جس سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر حج بنائے گئے تھے، وہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں بلکہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ وہ تبدیل کرتے رہتے تھے نا، کبھی شعبان کو رمضان، کبھی رمضان کو شعبان، کبھی ذوالحجہ کو ذوالقعدہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ سال، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، پلٹتا رہتا تھا، حتیٰ کہ جس سال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حج کے ارادے سے گئے اور آپ کو تمام مومنین کے لیے امیر حج مقرر کیا گیا، وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہی نہیں تھا، وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، جو اصل میں ترتیب وار چلتے چلتے ذوالحجہ بن چکا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو پھر زمانہ گھومتے ہوئے جس سال رسول اللہ نے آخری حج فرمایا، وہ یقینی اور حتمی طور پر ذوالحجہ کا ہی مہینہ تھا، وہ یقینی طور پر ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، الا ان الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض، خبردار اچھی طرح سمجھ لو، زمانہ اسی طرح پلٹتا ہوا اب ہمارے درمیان میں آ گیا ہے، اور زمانہ ویسا ہی ہو گیا جیسے اللہ نے زمانے کو پیدا کیا تھا۔ الا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس طرح اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے مہینے کو بنایا تھا، لوگوں نے اس میں رد و بدل کیے تھے، آج اللہ نے دین اسلام کو بھی مستحکم کر دیا اور مہینوں کے ماہ و سال کو بھی مستحکم کر دیا ہے۔ آج جو میں حج کر رہا ہوں، یہ یقینی معنوں میں حجۃ الوداع ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فی السنۃ 12 شہرا، ایک سال میں 12 مہینے ہوں گے، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہوں گے، 3 متوالیات، 3 مہینے حرمت والے لگاتار ہیں، ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ فرمایا وہ رجب المدر، اور قبیلہ مدر کا رجب، الذی بین جمادی و شعبان، وہ رجب جو جماد اور شعبان کے بیچ میں ہے، فرمائے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا تو زمانہ، جیسے انبیاء کرام نے زمانے کو چھوڑا، لوگوں کو چھوڑا، وہ ہدایت والے تھے، پھر جب انبیاء کرام چلے گئے تو لوگ ہدایت سے گمراہی میں آ گئے، لوگوں کے خد و خال بدل گئے، لوگوں کے عقائد بدل گئے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، جہاں آپ نے لوگوں کے خد و خال اور لوگوں کے عقائد کو ایک جگہ جمع کر دیا، وہیں سال کے 12 مہینے کو بھی ایک جگہ جمع کیا۔ تو اس وجہ سے پھر قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک سال مہینوں کی گنتی 12 ہے، یوم خلق السماوات والارض، اس دن جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، 12 مہینے ہیں، یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی قیم دین ہے، یہی پاکیزہ دین ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اب چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، یہ تو ابتدائیہ تھا جو ہم نے بیان کیا کہ سال کے 12 مہینے اور حرمت والے مہینے، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں آیا؟ اس کا ذکر اس وجہ سے آیا کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنے عقائد بگاڑ دیے تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں کی ترتیب بھی بگاڑ دی تھی۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اور اللہ کے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد کو درست کیا، وہیں سال کے 12 مہینوں کے ماہ و سال کو بھی آپ نے درست فرمایا اور اسے اپنی جگہ پر قائم رکھا جس جگہ پر اسے رکھنے کا حق ہے۔ تو اب اس سے چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، ہمیں معلوم ہوئی۔ امام رازی نے لکھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں،
اور پھر اچھا یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، یہ سال کے 12 مہینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں بھی اور پھر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی سال کے یہ سن اور تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، سن اور تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور تاریخ کے جو لوگ تھے وہ کسی خاص واقعے کی جانب نسبت کر کے اپنی گنتی مکمل کرتے، اپنے اندازے کرتے۔ مطلب یہ بتانا ہو کہ یہ کب پیدا ہوا تو کہتے کہ واقعہ فیل کے 4 سال کے بعد، یعنی جب ابابیل کا حملہ ہوا اس کے 4 سال کے بعد ہوا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اب نبوت یعنی اعلان نبوت کے 2 سال، اعلان نبوت کے 3 سال، پھر جب آپ نے ہجرت کی تو پھر کہتے ہیں ہجرت کے پہلے سال، ہجرت کے 2 سال، جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے، یعنی کہ کوئی خاص واقعہ ہو جائے اسی واقعے کے ساتھ جو ہے نا اپنے اندازے کرتے، اور جب وہ واقعہ دور چلا جائے 5-6 سال 10 سال پیچھے چلے جائے تو پھر کوئی نیا واقعہ آ جائے تو پھر اسی نئے واقعے کے ساتھ اپنے سالوں اور اپنے دنوں کا اندازہ کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، سنہ ہجری 17 تک یہ سلسلہ چلا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو اب 3 بر اعظم تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، دور اطراف تک لوگ اہل اللہ ہو گئے، اسلام والے ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے ہو گئے۔ اب جب لوگ بکھر گئے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام کو کنٹرول کرنے والے ہیں، تو تمام وزراء کے لیے، تمام جو حکماء تھے ان کے لیے آپ فرمان جاری کرتے، جناب تمہارا مسئلہ یہ ہے تو اس مسئلے کا حل یہ ہے، تو یہ فرمان جاری کرتے۔ کتابوں میں بھی موجود ہے، سب سے زیادہ آپ نے خط و کتابت کے سلسلہ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے کیا ہے، یہ کتابوں میں بھی ہے۔ لہذا حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے پاس خط بہت زیادہ آتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے لکھا، امیر المومنین آپ خط دیتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں تم نے یہ کام کرنا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس سال کا شعبان ہے یا آئندہ سال کا شعبان ہے، کب آپ نے خط دیا اور کب خط ہم تک پہنچا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کب کریں، اس سال کے لیے آپ نے کہا ہے، آئندہ سال کے لیے کہا ہے، تو ہمارے لیے اندازہ نہیں ہوتا، تو کیا ہی خوب بہتر ہو کہ مہینے اور سال کے اندازے بھی مقرر کر دیے جائیں تاکہ جب خط آئے تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ 1 ہفتے پہلے آپ کے پاس سے خط چلا ہے اور 1 ہفتے بعد ہم تک پہنچا ہے، تاکہ پھر ہم اسی اندازے کے تحت کام کرنے والے ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا۔ سنہ ہجری 17 جمعرات کا دن جمادی الاخر کا آخر کی 30 تاریخ تھی، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہمیں سن مقرر کرنی ہے، ہمیں سال کا اندازہ کرنا ہے، تو اب ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟ ایک سال کا اندازہ تو وہ تھا جو رومیوں کا طریقہ تھا، جو رومیوں کا طریقہ چلا آ رہا تھا، عیسائیوں کا طریقہ، کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اپنے سال مکمل کرتے، جو ابھی جنوری فروری ہے، یہ عیسوی مہینہ کہلاتا ہے نا، یہ عیسوی سال کہلاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی انہوں نے اسی سال سے اس کا آغاز کیا۔ تو آج یہ 2022 ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2022 ہے، 2022 سال ہو گئے، تو اسے کہتے ہیں سن عیسوی۔ تو بعد لوگوں نے کہا کہ جیسے عیسائیوں نے اپنی سن ایجاد کی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے اپنی سن ایجاد کر لیں۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اسی دن کو ہم سال بنا لیتے ہیں اور اسی سے ہم اندازہ کرتے ہیں اسی کو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا، فرمایا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت لوگوں کی حالت بہت کمزور تھی، دنیا میں مشرق و مغرب میں گمراہی تھی، تو گمراہی کے ہوتے ہوئے ہم اس زمانے کو اپنے لیے مشعل راہ، اس زمانے کو اپنے لیے شاعر اسلام نہیں بنا سکتے۔ پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، اس میں اختلاف بھی موجود ہے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دن کو ہم اپنے لیے سال بنا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دن ہم اسے سال تو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ غم کا مہینہ تھا، یہ غم کے ایام تھے، تو غم کے ایام تو بلا دینے کے لیے ہوتے ہیں، لہذا اسے اگر ہم اس طرح سے رکھیں گے تو وہ تو ہر سال ہمیں یاد رہے گا۔
اور یہ بار بار غم تازہ ہوتا رہے گا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم سال کا اندازہ کریں گے، آغاز کریں گے، تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمان اس زمانے میں کمزور تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پھر عیسائیوں کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی۔ عیسائی کہیں گے انہوں نے ہماری نقالی کیا ہے، اور اسلام کسی کی نقالی نہیں کرتا۔ اسلام اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اسلام الگ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ تو پھر بعد لوگوں نے کہا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس دن سے ہم سال کا آغاز کریں، فرمائے وہ بھی اسلام کا کمزور ترین دور تھا۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بات میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جس دن رسول اللہ نے ہجرت فرمائی اس دن سے، اس سال سے ہم سال کا اندازہ نہ کریں؟ تو تمام لوگوں نے کہا اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو بہتر ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے ہجرت فرمائی بس اسی دن سے اسلام کی ترقی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو ہجرت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا اسلام کے ترقی کا دور داخل ہونا تھا، اس لیے کہ پھر اسی کے بعد فتوحات ہوئیں، اسی کے بعد اسلام کا جھنڈا مختلف ممالک میں چلنے لگا، لہرانے لگا، اور اسلام دور افتاد علاقے میں پھیل گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا، اور یہ مشورہ تمام صحابہ کرام نے پسند کیا کہ ہم سال کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کریں گے۔ اسی وجہ سے اس چاند کے مہینے کو ہم کہتے ہیں، چاند کے سال کو کہتے ہیں سن ہجری، یعنی ہجرت سے اس کا آغاز ہوا۔ اب معاملہ یہ، سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو وہ ہجرت تو آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی تھی ہجرت، لیکن ہم محرم سے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ہجرت سے سلسلہ شروع ہوا ہے تو ربیع الاول کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے تھا نا، محرم کا پہلا مہینہ کیوں ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں نے فرمایا کہ ہم ربیع الاول سے ہی اس کا آغاز کریں گے تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم محرم سے اس کا آغاز کریں گے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ رسول اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی ہے لیکن ہجرت کا معاملہ اور سلسلہ محرم الحرام میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ تم ہجرت کرو، اور صحابہ کرام نے ہجرت شروع کر دی تھی، یعنی کہ ہجرت کا معاملہ شروع ہو گیا تھا محرم الحرام میں، لہذا محرم الحرام کو ہی سال کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کے دن کی قسم ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں فجر کے دن سے مراد محرم الحرام کی 1 تاریخ کی فجر کی نماز ہے۔ فرمایا جس دن اللہ رب العزت نے جس دن کی قسم یاد فرمائی ہے تو وہ اس دن اس قابل ہے کہ اسی سے سال کا آغاز کیا جائے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی ہے، بولنے والے بہت کچھ بول دیتے ہیں لیکن دیکھے تو صحیح کہ انہوں نے اسلام پر اور اہل ایمان پر کتنا احسان کیا ہے، اور ان کی دور اندیشی کیسی خداداد تھی کہ آج تک ایسی خداداد صلاحیت کسی دوسرے کو نہیں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جیسی دور اندیشی کی ہے۔ تراویح کی جماعت با جماعت آپ نے ہی قائم کی نا، با جماعت تراویح کی نماز آپ نے ہی قائم کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، اور ایک قاری کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دور اندیشی کا نتیجہ کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے؟ یہ تراویح کی نماز ہے جس کی وجہ سے ہر حافظ قرآن پکا حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حافظ قرآن تو ہیں سبھی، لیکن اگر تراویح کا سلسلہ نہ ہوتا تو حافظ قرآن اپنا حافظہ بھلا چکا ہوتا۔ تو یہ دور اندیشی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ یہ تو ہے تھوڑا سا تاریخی پس منظر، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کی۔ اب اس میں سے 2 باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسی وجہ سے امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسلامی سن ہجری کو پسند کیا ہے تو لہذا قیامت تک تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی تمام امور میں اسلامی سن ہجری کو رائج کریں، اسی کا استعمال کریں۔ امام رازی فرماتے ہیں الواجب علی المسلمین بحکم هذه الآیہ، اس آیت کے حکم کے تحت تمام مسلمانوں پر واجب ہے ان یعتبروا فی بیوعہم و مدد
دیونہم واحوال زکاتہم وسائر احکامہم السنۃ العربیۃ، فرمایا مسلمانوں پر اس آیت مقدسہ کے تحت واجب ہے کہ وہ اپنی دنیاوی معمولات میں، کسی سے کچھ لینے دینے میں، کسی کو قرض دینے میں اور قرض کی ادائیگی میں، زکوٰۃ دینے میں، زکوٰۃ نکالنے میں، اپنی تمام عبادات میں، تمام دنیاوی معمولات میں ترجیح اگر دیں تو عربی ہجری کو ترجیح دیں، عربی تاریخ ہجری کو ترجیح دیں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو ترجیح نہ دیں۔ فرمائے ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، اعتبار السنۃ العجمیۃ والرومیہ، عجمی سن کا اعتبار کرنا اور رومی سن ہجری، رومی سن عیسوی کا اعتبار کرنا اور اس کا استعمال کرنا، آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے عربی چاند کی سن ہجری کا اعتبار کرنا فقہاء کرام فرماتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ اگر تمام لوگ چھوڑ دیں گے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے، اگر کچھ لوگ کریں گے تو ہر ایک سے ذمہ داری اٹھ جائے گی۔ لیکن بہرحال اللہ کی خواہش اور رسول اللہ کی خواہش یہ ہے کہ لوگ جب اپنی عبادات میں اور اپنی معمولات میں جب اعتبار کریں تو سن ہجری کا اعتبار کریں، چاند کی تاریخ کا اعتبار کریں، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہ کریں۔ یہی وجہ ہے ہمارے نزدیک دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے نا، تو اس کا اندازہ کس سے کیا جائے گا؟ جنوری فروری سے؟ فرمایا نہیں، چاند کی تاریخ سے، عدت چاند کی تاریخ سے۔ دیگر اور بھی اسلامی معاملات ہیں، اس کا اندازہ زکوٰۃ نکالنا کب ہے؟ جنوری فروری سے اندازہ کرتے ہیں، اس سے اندازہ نہیں ہوگا، چاند کی تاریخ سے اور چاند کے مہینوں سے اندازہ ہوگا۔ اور اسی طرح جب آپ روزے رکھتے ہیں تو سورج دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، تو ہماری تمام عبادات کا تعلق ہجری سن سے ہے، چاند کی تاریخ سے ہے، سورج کی تاریخ سے نہیں، اور یہ عیسوی تاریخ سے نہیں بلکہ ہجری تاریخ سے ہے۔ اسی وجہ سے امام قرطبی نے بھی لکھا، امام رازی نے بھی لکھا کہ اسی کو رائج ہونا چاہیے، اسی کا اعتبار کرنا چاہیے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جس طرح آہستہ آہستہ اپنی نشانیوں کو، اپنے شعائر کو چھوڑے جا رہے ہیں، انہی شعائر میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آج انگریزی کی کیا تاریخ ہے ہر کوئی جانتا ہے، چاند کی کیا تاریخ ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ تو بھلا ہو ماہ رمضان کا۔ سچی بات یہ ہے اگر عید اور بقرعید اور ماہ رمضان جیسے پاکیزہ مہینے اور ایام نہ ہو تو ہم چاند کی تاریخ تو بھول ہی چکے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں فقط حجاز مقدس ہے، آج عرب ہے جو آج بھی اپنے لین دین میں، اپنے تمام معمولات میں چاند کی ہجری مہینے کا اعتبار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں اور اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ مملکت خداداد پاکستان میں بھی جو اسلام کے نام سے بنا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے، یہاں اگر تاریخ دیکھی جائے تو وہ عیسوی تاریخ سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ زبان اگر دیکھی جائے تو اس ملک کی زبان اردو ہے، لیکن اگر دفتری کاغذات میں دیکھا جائے تو تمام تر کام انگریزی میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو آہستہ آہستہ اپنی نشانی خود ہی کھو رہے ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہر شخص عیسوی تاریخ کے ساتھ ساتھ چاند کی تاریخ کا بھی لحاظ رکھے، اعتبار کرے۔ جہاں کہیں لکھنے کی بات آئے، جب وہ عیسوی تاریخ لکھے تو ساتھ ساتھ ہجری تاریخ بھی لکھے، تاکہ اسے عیسوی تاریخ بھی یاد رہے، اس لیے کہ اب دنیا اسی تاریخ سے چل رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہجری تاریخ بھی اسے یاد رہے، اس لیے کہ ہمارا دین اس تاریخ سے چل رہا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اپنی نشانی کو اپنے پاس رکھنے والے ہو جائیں گے، ورنہ ہم غیر شعوری طور پر آہستہ آہستہ اپنی ساری نشانیاں ختم کر رہے ہیں۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری اور خاص بات جو آج ہم کہنا چاہتے تھے، وقت تو ختم ہو گیا۔ دوسری اور خاص بات یہ ہے